السلام علیکم کلاس. ہم جو ہے وہ سیکنڈ سورس آف اسلامک لا پڑھ رہے ہیں. پہلا ہم نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا، قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کی چند ضروری چیزیں، کچھ صورتوں کا تعارف. تو یہ بہت ضروری چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد تفسیر قرآن کے متعلق بھی کچھ بک میں لکھا ہے، لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لیے، تو اس کے لیے اس کو میں نے اسکپ کیا ہے. باقی صورتوں کے نام جو ہیں وہ ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. زیادہ تر ان میں سے سوال 5-6 صورتیں ہیں، ان میں سے پوچھے جاتے ہیں کبھی کبھی ہائی لیول کے جو پیپرز ہوتے ہیں اس میں. باقی جو چھوٹی چھوٹی جو ٹیسٹ ہوتی ہیں 5 سے 10 گریڈ کی، اس میں اس طرح کی چیزیں ہائی لیول پہ نہیں پوچھی جاتی، تو اس لیے میں نے ان کو اسکپ کیا ہے. لیکن ان کا PDF میں آپ کو شیئر کر دوں گا، تو آپ اس میں سے دیکھ لیجئے گا. جو ہے سیکنڈ اسلامک سورس جو ہے اسلامک لا جو ہے وہ حدیث ہے. حدیث کے متعلق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور ایک ہوتا ہے قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے، ان کے اقوال وغیرہ، ان کو حدیث کہا جاتا ہے. حدیث جو ہے ورڈ حدیث ریفر ٹو ورڈ آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ حدیث کا جو لفظ ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے، ڈرائیوڈ ہے فرام تحدیث. عربی کے ایک لفظ ہے تحدیث، اس میں سے حدیث کو نکالا گیا ہے. حدیث کی میننگ ہے انفارمیشن، یعنی معلومات وغیرہ. حدیث کی المرفوع، یہ ایک حدیث کی قسم ہے جس میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اسٹیمنٹ، ایکشن، اپروولز اور کوالٹیز. تو اس کو حدیث معروف کہا جاتا ہے، حدیث مرفوع. اس کے بعد ہے الموقوف. حدیث موقوف اس کو کہا جاتا ہے جس میں یہاں پر ہے حدیث موقوف. موقوف اس حدیث کو کہا جاتا ہے اسٹیٹمنٹس اور کریکشن آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو اے صحابی، یعنی جس کا اینڈ جو ہے وہ صحابی پر ہوتا ہو. کسی صحابی نے روایت کیا ہو کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اس طرح. حدیث کے 2 قسم ہوتی ہیں، ایک سند ہوتا ہے، ایک متن ہوتا ہے. بہت ڈیپ میں لکھا ہوا ہے لیکن سرسری نظر ہم پڑھتے جاتے ہیں. تو ایک حدیث کا جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کو سند کہا جاتا ہے اور متن کہا جاتا ہے. جو لوگ راوی روایت کرتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہو کہ ایک حدیث کافی سارے صحابہ سے روایت ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ سے، پھر دوسرے صحابی، اسی طرح ایک تسلسل چلتا رہتا ہے، تو اس کو متن کہا جاتا ہے. متن حدیث، اس کو سند حدیث کہا جاتا ہے جس میں راویوں کا ذکر ہو، ایک راوی کا، دوسرا راوی، تیسرا راوی. لیکن جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے الصلاۃ عماد الدین، یہ حدیث کا متن ہے. اگر روایت کریں اس کو ہم کسی صحابی کے نام سے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کی سند ہوگی، یعنی نقل کرنے والے لوگوں کے نام ہوتے ہیں اس کے اندر. تو اسناد کے میننگ ہے فاؤنڈیشن، یعنی بنیاد. سند بھی ایک قسم کی بنیاد ہوتی ہے، جیسے ہماری ڈگری ہوتی ہے اس کو بھی ہم سند کہتے ہیں. وہ بھی ہماری جو ایجوکیشن کی ایک گواہی ہوتی ہے، ایک قسم کی بنیاد ہوتی ہے. اسلامک ٹرمولوجی کے اندر ورڈ اسناد کا مطلب ہے چین آف ٹرانسمیٹرز، یعنی جو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں یا جو لوگ ہیں حدیث کو روایت کرنے والے، ان کی جو چین ہے ان کو اسناد کہا جاتا ہے، جیسے میں نے اوپر بتایا. حدیث کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ متن ہے. متن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لٹرل میننگ آف متن ڈینوٹ دی ویزیبل پارٹ آف سم تھنگ، یعنی کسی چیز کو واضح جو چیز ہو اس کو متن کہا جاتا ہے. جیسے یہ جو بک لکھا ہوا ہے نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس بک کا متن ہے. متن مطلب لکھی ہوئی کوئی چیز ہو، واضح سمجھ میں آنے والی کوئی چیز ہو. ورڈ متن کیا انہوں نے میننگ لکھی ہے. متن مینس دی ٹیکسٹ اور دی کنٹینٹ آف حدیث. حدیث کے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کو متن کہا جاتا ہے. یہاں پر 2 kinds آف حدیث کے انہوں نے لکھے ہیں کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں. کون سی 2 قسمیں ہیں؟ ایک ہے کہ حدیث نبوی، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، دوسری ہوتا ہے حدیث نبوی. تو حدیث نبوی وہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں. تو دوسری ہوتی ہے حدیث قدسی. یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے حدیث قدسی جو ہے وہ سیکنڈ لائن میں. حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں لفظ اللہ تعالیٰ کے ہوں، مفہوم اللہ تعالیٰ کے ہوں، لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. نہیں جس میں مفہوم اور الفاظ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں نازل شدہ، لیکن اس کو ادائیگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں دیتے ہیں. لیکن حدیث نبوی جو ہوتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت ہے، اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں.
یہاں پر انہوں نے کہا کہ حدیث کی جو ہے 4 کیٹیگریز ہیں اس کی اقسام کے اعتبار سے۔ پہلی کیٹیگری ہے حدیث صحیح حدیث۔ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح وہ حدیث ہوتی ہے جیسے کہ ترجمے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اتھینٹک مضبوط حدیث، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو، اس کی روایت کے اندر بھی، اس کی سند کے اندر بھی، اس کے متن کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ صحیح حدیث جو ہے وہ جینین ہوتی ہے اور اتھینٹک ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے ترجمے سے صحیح کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہر لحاظ سے صحیح ہو۔ دوسری حدیث جو ہوتی ہے اس کو حدیث حسن کہا جاتا ہے، یہ صحیح کے درجے سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ said to one which raises some doubt but the authenticity، یعنی وہ اس میں کچھ ڈاؤٹس تو ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اتھینٹک کے درجے میں آتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری ہے ضعیف۔ ضعیف کا مطلب جیسے آپ کو پتہ لگ رہا ہے، ضعیف کا مطلب کمزور حدیث، یعنی اس کی روایت میں، اس کی سند میں، اس کے متن میں کہیں کسی جگہ کوئی ضعف ہو، کوئی کمزوری ہو، تو اسی وجہ سے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ ضعیف حدیث ریفرز ٹو دی ویک آف لیس اتھینٹک حدیث، یعنی حدیث جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہو۔ لاسٹ کیٹیگری جو حدیث کی ہے وہ ہے موضوع۔ موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو جعلی ہو، یعنی کسی نے بنائی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی نے کوئی جعلی حدیث بنا دی ہو، اس کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی سچائی نہ ہو، جھوٹ پر مبنی ہو۔ تو مقبول حدیث، مقبول سے جیسے آپ کو معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے، مقبول حدیث وہ ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے، یعنی ریفرز ٹو دی ایکسیپٹڈ حدیث۔ اور مردود حدیث وہ ہوتی ہے جو ریجیکٹڈ ہوتی ہے، مردود کا مطلب ہوتا ہے نا، یعنی ریجیکٹ۔ ان کے بعد منکر حدیث ریفر ٹو دی حدیث وچ کنٹراڈکٹس اتھینٹک حدیث اینڈ بلانگس ٹو اے ویک نریٹر۔ ہوتا یہ ہے کہ جو راوی روایت کرتا ہے نا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہو، کوئی تصادم ہو، تو اس کو منکر کہا جاتا ہے، یعنی یا تو اس کا عمل اس کے مخالف ہو، یا کسی قسم کی کوئی اس میں تصادم ہو جس کی وجہ سے راوی کے ویک ہونے کی وجہ سے، تو اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ مدرج حدیث وہ ہوتی ہے، مدرج ریفرز ٹو دی حدیث ود ایڈیشنل ورڈ، یعنی اس میں کوئی ایسے قسم کے الفاظ وہ اپنے اس میں ڈال دے، راوی کی طرف سے ایسے اس کے اندر اندراج ہو جائے، ایسے الفاظ ڈالے جائیں جو حدیث کے نہ ہوں، تو اس کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ دیر آر ٹو کائنڈس آف حدیث آن دی بیسس آف اسٹرینتھ آف نریٹرز۔ جو روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، راوی، تو اس اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں یہاں پر انہوں نے 2 کائنڈس لکھا ہے۔ ایک ہے حدیث متواتر۔ متواتر وہ ہوتا ہے کہ جس کے کثرت مطلب روایت کرنے والے اس قدر کثیر ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ ہوں، یا اس قدر کثیر جماعت ہو، بہت زیادہ تعداد ہو روایت کرنے والے، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا کیا ہو، محال ہو۔ اور احد حدیث وہ ہوتی ہے جس میں ون وچ ہیز بین نریٹڈ بائی اے کاؤنٹیبل نمبر آف پیپل، یعنی اس میں کچھ مقدار ہو جن کو گنا جا سکتا ہو۔ اس کے بعد مرفوع حدیث جو ہے وہ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اور کسی صحابی نے اس کو ڈائریکٹ روایت کر دیا ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی گئی ہو اور اس نے پھر ڈائریکٹ آگے روایت کر دی ہو۔ مرفوع حدیث از کائنڈ واز ڈائریکٹلی گیون بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح۔ اس کے بعد مقطوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس راوی کے درمیان کسی قسم کے بیچ میں کوئی صحابی جو ہے وہ اس کا نسب سے جو اسناد کا سلسلہ ہے وہ ٹوٹ جائے، قطع ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو اس کو مقطوع حدیث کہا جاتا ہے، یعنی کاٹی ہوئی کا مطلب ہے، مقطوع کا مطلب ہے کاٹی ہوئی کوئی چیز۔ تو یہاں پر روایت اور سند میں چونکہ ایک صحابی کٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ ضروری کوشچن ہیں، یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایت نقل کی گئی ہیں؟ تو یہ سوال بہت سارے چیزوں کے ٹیسٹوں کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 احادیث مروی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے 2660، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210۔ جو ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں کس نے کی ہیں، سب سے زیادہ احادیث کس سے مروی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے۔ میگزیمم احادیث بھی آپ نے نقل کی ہیں اور 574 ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ، اس کے بعد انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ کا لکھا ہے 15 حدیث، حضرت حفصہ بنت عمر جو ہے 60 حدیث، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ آپ نے 378 احادیث روایت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت جحش آپ نے 11 احادیث نے روایت کی ہیں، حضرت جویریہ بنت حارث نے 7 احادیث نقل کی ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کا کچھ تعداد انہوں نے بتایا ہے۔ تو مین جو امپورٹنٹ ہے وہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، باقی حضرت عائشہ کا بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان دو کا سوال آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ صحیفے ایسے ہیں، تدوین حدیث اس کو کہا جاتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد لوگوں نے حدیث کو مرتب کرنا شروع کیا تو اس کو تدوین حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اس کو جمع کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، انہوں نے ایک صحیفہ جمع کیا تھا، یعنی اس میں احادیث کو جمع کیا تھا، جس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ ان دی ٹائم آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صحیفہ صادقہ، صادقہ کا مطلب سچا، صحیفہ کا مطلب صحیفہ۔ تو آپ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو موطا امام مالک ہے، امام مالک کی کتاب ہے، اس کو موطا کہا جاتا ہے، الموطا۔ تو اس کے اندر جو ہے 1720 احادیث ہیں، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ پوچھی جاتے ہے کہ امام مالک کی جو موطا ہے اس میں کتنی احادیث ہیں، یہ پوچھا جاتا ہے کہ امام مالک کی کتاب کا نام کیا ہے، تو اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ موطا امام مالک جو ہے فرسٹ لیگل ورک جو ہے وہ حدیث اور فقہ پر پہلے جو کام حدیث پر کیا ہوا ہے امام مالک نے کیا۔ تھرڈ پیریڈ جو ہے وہ گیون ود دی ڈیتھ آف کمپونینس، حدیث کے کچھ پیریڈز کو کہا جاتا ہے۔ پہلا پیریڈ جیسے صحیفہ صادقہ مرتب ہوئی تو اس طرح۔ تیسرا پیریڈ اس وقت شروع ہوا جب صحابہ کا انتقال ہونا شروع ہوا، تو اس کو گولڈن ایج آف احادیث کہا جاتا ہے۔ اس میں احادیث پر بہت زیادہ کام ہوا، ان کو جمع کیا گیا، ان کی جو ہے وہ ضعیف، کمزور وغیرہ کی بھی یعنی ان کو الگ الگ کیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے مسند احمد، امام احمد بن حنبل بھی، یہ جو حنبلی فقہ ہے اس کے تھے، مطلب فقہ آف حنبلی جو فقہ ہے اس کے آپ بانی تھے، آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے اندر 30,000 احادیث ہیں اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے صحاح ستہ، صحاح ستہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ صحاح ستہ کہا جاتا ہے، صحاح کا مطلب صحیح، یعنی حدیث کی صحیح کتاب، ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6، یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 6، تو صحیح صحاح ستہ کا مطلب ہے 6 کتابیں۔ تو صحیح صحاح ستہ سے مراد جو ہے وہ دی 6 اتھینٹک بکس آف احادیث، یہ حدیث کی کتابیں۔ اس میں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کو لکھنے والے جو ہے ابو اسماعیل محمد بن بخاری، امام بخاری کا یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، تو یہ کتاب انہوں نے مرتب کی ہے۔ بخاری کے اندر جو ہے وہ 7۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتی ہے صحیحین، صحیح مسلم۔ یہ جو تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو اور چیزیں بتا دوں، صحاح ستہ میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جن کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ صحیحین اس کا مطلب ہے، ایک ہے امام بخاری کی کتاب بخاری، دوسری ہے مسلم۔ تو امام بخاری اور مسلم کی جو 2 کتابیں ہیں، ان دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ پہلا درجہ بخاری کا ہے، دوسرا مسلم کا۔ تو صحیحین سے مراد جو ہے امام بخاری کی کتاب، اور امام مسلم کی جو کتاب ہے وہ ہے امام مسلم بن حجاج القشیری، ان کا نام ہے، تو ان کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کے اندر 9,200 احادیث ہیں، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ صحاح ستہ کا تعارف آپ ضروری یاد کریں، اگر اسلامیات کے ٹیسٹوں کے اندر ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور آ جاتا ہے۔ اس کے بعد صحاح ستہ میں سے تیسری کتاب ہے سنن نسائی، یہ امام نسائی تھے ان کے مرتب کرنے والے۔ اس کے بعد ہے سنن ابو داؤد، یہ ابو داؤد السجستانی ان کا لقب ہے، تو یہ سجستان سے تعلق رکھتے تھے یا ان کا لقب ہے، تو ان کی جو ہے سنن ابی داؤد جو ہے وہ بھی صحاح ستہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے سنن ترمذی، تو ابو عیسیٰ ترمذی کے نام سے جو ہے وہ ان کا نام ہے، انہوں نے مرتب کی ہے۔ اس کے بعد ہے سنن ابن ماجہ، یہ ابن ماجہ یزید القزوینی کے نام سے ہے، آپ نے مرتب کی ہے۔ اس کے بعد امام مالک بن انس جو ہے ایک حدیث کے لیے سوسائٹی وہ بنائی تھی، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو ٹریڈیشن کو کلیکٹ کرتے تھے۔ روایت کا جو میتھڈ ہے، یہ کریکشن یا سند اور احادیث کے اندر جو ہے کریکٹنس کو وہ جانتا ہے، اس کو روایت کہا جاتا ہے۔ ایک اور علم ہے یہاں پر، اس کو درایت بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے ہم۔ تو اربعین ایک حدیث کی بک ہے جس کے اندر 40 احادیث، اربعین عربی میں کہتے ہیں 40 کو، ایسے لکھا جاتا ہے اربعین، اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40۔ تو یہ کبھی کبھی ٹیسٹوں میں پوچھا جاتا ہے اربعین کا مطلب کیا ہے، تو اربعین کا مطلب ہے حدیث کی اس کتاب کا نام ہے جس کے اندر 40 احادیث ذکر کی گئی ہوں۔ جو ہے سنہ از ناؤن ایز ایکشن، سنت جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن کو سنت کہا جاتا ہے۔ لٹرل میننگ آف ورڈ سنہ، ویل ناؤن پیتھ، یعنی طریقہ، اچھا طریقہ، ویل ٹریڈیشن پیتھ۔
تو یہاں پر سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ۔ سنت کی پھر انہوں نے یہاں پر 3 ٹائپس لکھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سنت قولیہ۔ قولیہ کا مطلب قول سے تعلق رکھتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہو۔ دوسری ہے سنت فعلیہ۔ فعلیہ مطلب فعل ایکشن جو ہوتا ہے نا، ورب، تو فعلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہو، وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تیسری ایک قسم ہے سنت تقریری، یہاں پر میں نے نہیں ٹکی ہے، تیسری قسم ہے تقریری۔ تو سنن تقریری یہ ہوتی ہے کہ اپروڈ بائی دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تقریری یا ایسی بات جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا ہو، وہ سنن تقریری ہے۔ یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت اقوال کہا جاتا ہے، یعنی آل ورڈس کاؤنسلس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سنن اقوال کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ سنن السکون از نوٹ ٹائپ آف حدیث، یہ سنن سکون یہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ سورس جو ہے وہ اسلامک لا کا ہو گیا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا قرآن، اس کے بعد ہم نے پڑھا حدیث، تو ہم جو ہے اب تیسرا جو ہے وہ پڑھیں گے اجماع، اور اس کے بعد قیاس۔ یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم دوسری چیزوں پر آئیں گے۔